یہ مسلمان ملکوں میں ان اداروں کو، ان انسانی حقوق کے اداروں کو امن چاہیے ہی نہیں۔ مسلمان ملکوں پہ بمباری ہوتی رہے، یہ خاموش رہیں گے۔ معصوم بچے ہزاروں کی تعداد میں شہید ہوتے ہیں، یہ یورپین ادارے خاموش رہیں گے۔ لیکن کسی مسلمان ملک میں قانون پہ عمل درآمد ہو تو ادارے قانون کے مطابق فیصلہ کریں تو پھر ان لوگوں کو انسانی حقوق کی یاد آ جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اقوام متحدہ سعودی عربیہ کے خلاف متحرک ہے اور سعودی عرب میں ہونے والی سزاؤں پہ اس کو بڑی تشویش ہے، کھل کے سامنے آ چکی ہے اور کہا ہے کہ سعودی عرب غیر ملکیوں کی جو پھانسیاں ہیں، جو سر قلم کرنے یا موت کی سزا ہے، اس کو ختم کرے، کیونکہ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ اب یہ اچانک سے بات کیوں آئی؟ اس کے اوپر میں پہلے بھی ویڈیوز بنا چکا ہوں، آپ کو بتاتا بھی رہا ہوں۔ بڑا پریشر سعودی عرب کے اوپر بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں مغربی ادارے کہ اپنے ملک سے جو ہے نا سزائے موت کو ختم کر دیں۔ سعودی عرب کہتا ہے کہ ہم شریعت اسلامی کے مطابق چلتے ہیں اور اس کے اندر جن سزاؤں کا جو حکم ہے ہم اس کے مطابق ہی فیصلہ کر رہے ہیں، اور آج بھی جب یہ اعلان ہوتا ہے، کوئی بھی سزا قاضی دیتا ہے تو وہ قرآن اور حدیث کے حوالے دے کے وہ سزا سناتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا یہ حکم ہے اور یہ طریقہ ہے، اس کے مطابق سزا دی جائے۔ مزید تفصیل میں جانے سے پہلے آپ حضرات سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل کے اوپر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، بیل کے آئیکن کو پریس لازمی کرنا ہے تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک وقتاً فوقتاً پہنچتی رہیں۔ ریسنٹلی کچھ ہوا یوں ہے کہ 4 غیر ملکیوں کو سزائے موت دی گئی ہے، جن میں 3 مصری اور 1 اردن کا شہری ہے۔ اور یہ کون تھے؟ یہ وہی لوگ تھے جو اپنے ساتھ منشیات لے کے آ رہے تھے اور پھر یہ پکڑے گئے اور ایئرپورٹ کے اوپر اور دوسرے راستوں کے اوپر چیکنگ کے دوران ان کے قبضے سے وہ منشیات نکل آئی، اور سعودی عرب نے واضح کر رکھا ہے کہ یہاں پر منشیات کی سزائے موت ہے، کوئی ظلم اور جبر نہیں ہوا۔ وہ پکڑے گئے اور ان کے اوپر ان کو سزائے موت سنائی گئی اور اس کے اوپر عمل درآمد بھی 2 روز قبل ہو چکا ہے۔ ابھی اس عمل درآمد کے UN کے ادارے جو انسانی حقوق کے ادارے ہیں، جو آپ کو ہمیشہ خاموش نظر آتے ہیں، مختلف ملکوں کے یعنی مسلمان ملکوں کے حوالے سے خاموش نظر آتے ہیں، وہاں نہیں بولتے۔ آپ کو اے روز امریکی پولیس کے حوالے سے ایسی ویڈیوز مل جاتی ہیں کہ وہ لوگوں کو اے روز شک کی بنیاد کے اوپر زمین کے اوپر لٹا کے گولیاں مار دیتے ہیں، وہاں پر ان کو انسانی حقوق نظر نہیں آتے۔ لیکن سعودی عربیہ کے اندر اگر منشیات میں ملوث لوگوں کو سزائے موت دی جا رہی ہے تو اس کے اوپر ان کو زیادہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ بات یہ ہے کہ یہ لوگ منشیات فروشی کر کے دوسرے لوگوں کے مستقبل کو برباد کر رہے ہیں۔ دیکھیں اس نشے نے مغرب کی کیا حالت کر دی ہے۔ سعودی عرب کو ایسا تو نہیں کر رکھا کہ اس نے اعلان نہیں کیا، اس نے بتایا ہوا نہیں ہے، اس نے تو باقاعدہ کہہ رکھا ہے کہ اگر آپ منشیات لے کے آؤ گے تو اس کی سزا آپ کو سزائے موت ہی ملے گی، بجائے اس کے کہ ان سمگلرز کے اور منشیات فروشوں کی مخالفت کی جاتی۔ لیکن سعودی عرب کی مخالفت کی جا رہی ہے کہ ان کو سزائیں کیوں دے رہے ہیں؟ یہ اس لیے ہے کہ یہ مسلمان ملکوں میں ان اداروں کو، ان انسانی حقوق کے اداروں کو امن چاہیے ہی نہیں۔ مسلمان ملکوں پہ بمباری ہوتی رہے، یہ خاموش رہیں گے۔ معصوم بچے ہزاروں کی تعداد میں شہید ہوتے ہیں، یہ یورپین ادارے خاموش رہیں گے۔ لیکن کسی مسلمان ملک میں قانون پہ عمل درآمد ہو تو ادارے قانون کے مطابق فیصلہ کریں تو پھر ان لوگوں کو انسانی حقوق کی یاد آ جاتی ہے۔ اب آپ لوگ بتائیے، کیا سعودی عرب کے اندر جو منشیات فروشوں کے خلاف سزائے موت ہے، کیا یہ کوئی ظالم قانون ہے؟ کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ آپ لوگ ضرور کمنٹ کیجئے گا، مجھے آپ کی رائے ضرور جاننی ہے، آپ نے ضرور اپنی رائے سے آگاہ کرنا ہے۔ سعودی عرب سمیت دنیا کے کسی بھی ملک میں منشیات فروشوں کی اگر سزائے موت ہے تو کیا یہ غلط ہے؟ ضرور کمنٹ کیجئے گا اور بتائیے گا۔ اور اقوام متحدہ کا یہ جو واویلا ہے، سعودی عرب اس کو سیریس لینے والا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ اقوام متحدہ نے اس کے اوپر بہت واویلا کیا، لیکن سعودی عرب میں 2 ٹوکا ہے کہ ہم نے اسلام کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے اور ہم کرتے ہی رہیں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام حضرات کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔